یہ چک نمبر 753 کا قبرستان ہے. میں دکھاتا چلوں. اس میں ہر گھر کے نگینے جو ہیں وہ مدفون ہیں. ہر گھر کے وہ سربراہان جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد شاید گھر والوں کی دنیا رک جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا. سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور یہ ہمارے پیارے لاکھوں منوں مٹی کے نیچے مدفون ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کی منازل آسان کرے. اس قبرستان کو مینٹین تو کیا گیا ہے، لیکن جس طرح مینٹین ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اس کی باؤنڈری نہیں کی گئی اور یہ ساری ذمہ داری گاؤں والوں کی ہے. گاؤں والوں کو خیال کرنا چاہیے، اس کی باؤنڈری کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی طریقہ اپنائیں، اور اپنے پیاروں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کی قبروں کی کہہ لیں کہ نگہداشت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری جھاڑیاں بھی ہیں. یہ جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو. میں کور کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک ویو قبرستان کا سب کے نظر میں آ جائے. اور ہمارے جو کہہ لیں کہ ارباب با اختیار ہیں اور یا ہماری جو مسجد کی کمیٹی ہے وہ اس کے بارے میں کچھ خیال کرے. اور یہ بہت پرانا قبرستان میں ہو سکتا ہے جہاں سے میں گزر رہا ہوں یہاں بھی کوئی ہمارے اسلاف کی قبریں موجود ہوں جو جن کے نشان اب باقی نہیں ہیں. یہ کچھ اس میں خالی علاقہ ہے. یہ بیچ میں سے ایک رستہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. یہ سارا میرے رائٹ سائڈ پہ یہ خالی علاقہ ہے اور یہ چند قبریں ہیں جنہیں ان کے ورثاء نے بڑی اچھی طرح کہہ لیں کہ محفوظ کیا ہوا ہے. یہ میں دکھاتا چلوں. یہ فصلیں بھی ہیں چاروں طرف اور بیچ میں تقریباً میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ایگزیکٹ تو مجھے نہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں تقریباً 1.5-2 کلے کا ایریا ہے جس کے اندر یہ قبرستان ہے. اس کے بیسکلی 2 حصے ہیں. ایک یہ حصہ ہے اور ایک اس سے تھوڑا سا پہلے ہے، وہ بھی میں دکھانے کی کوشش کروں گا. یہ سائڈ پہ ہمارے کہہ لیں کہ کچھ عزیز و اقارب بھی کہہ سکتا ہوں، گاؤں کے لوگ بھی کہہ سکتا ہوں، دوست احباب بھی کہہ سکتا ہوں، ان کی قبریں یہ الگ سے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اور ساتھ یہ جھاڑیاں اور اس کو بھی میں کور کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں اس طرح جا کے دیکھ سکوں یا دکھا سکوں کہ وہاں کس قسم کی قبریں ہیں. لیکن جس طرح قبرستان صاف ستھرے ہونے چاہیے تھے وہ سومی قسمت ہمارے ہاں نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. ہم قبرستان کیا گھروں کو بھی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. میرے خیال مجھے یہ بہت بڑی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن حقیقت تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہی پیارے تھے جن کے بغیر ہمارا گھر نہیں چلتا تھا. اب دنیا چل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں. یہ سارا قبرستان کا علاقہ، یہ جھاڑیاں موجود ہیں ادھر. اور کوئی میں کیا کہوں، شاید ابھی زمین کی ضرورت نہیں پڑی کسی کو. شاید ابھی گاؤں والے سوچتے ہیں کہ ان کے پاس وسیع رقبہ ہے جس سے آنے والوں کی تدفین کی جا سکتی ہے، جہاں آنے والوں کی تدفین کی جا سکتی ہے. لہٰذا اس کی صفائی ستھرائی کی طرف تو ممکن ہی نہیں ہے کہ توجہ دی جا سکے. اینی ہاؤ پھر بھی تھوڑا بہت خیال کرتے ہیں ہمارے گاؤں والے. اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی اسباب پیدا کرے تاکہ یہ اس نیک کام میں شامل رہیں. کچھ دنوں پہلے اس قبرستان کے اندر کسی بھائی نے پودے لگائے تھے. ماشاءاللہ بڑی ایفرٹ تھی. ان کا رہنا یا نہ رہنا وہ الگ بات ہے، وہ سوکھ گئے. کوئی شاید ایک سرسبز ہو یا کہہ لیں کہ
اچھی حالت میں ہو، لیکن وہ کاوش بہت اچھی تھی، اور اب ان میں سے کوئی بھی کہہ لیں کہ اس حالت میں نہیں ہے جس میں ہونا چاہیے۔ یہ پرانے، جس کو ہم ڈونگر بھی کہتے ہیں، اس قسم کے یہ درخت ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یہ ایک حصہ میں نے کور کر لیا ہے اس کا، یہ سارا یہ اس کی باؤنڈری ہے، اور اس کے علاوہ اب میں ایک اس کا جو دوسرا علاقہ ہے اس کی طرف جا رہا ہوں، تاکہ تھوڑا سا آپ کو لوگوں کو وہ بھی دکھا دوں کہ اس میں کون سا علاقہ، کچھ قبریں ہیں اس کی۔ وہ جو یہ والا حصہ اس کا دوسرا ہے، یہ تھوڑا سا بیچ میں رائٹ لیفٹ پہ کہہ لیں کہ پلاٹ ہے۔ یہ والا علاقہ ہے جس میں ہماری کچھ قبریں ہیں ہمارے ورثاء کی، اور یہ بھی قبرستان ہی کا حصہ ہے۔ یہاں بھی ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں اس علاقے کے، اس گاؤں کے، ان کی قبریں موجود ہیں۔ ہمارے وہ بڑے ہیں جن کے بغیر ہم سوچتے تھے کہ لائف رک جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں قبروں پہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں، شاید میں نا اللہ مجھے محفوظ رکھے میں کسی قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھ دوں، لیکن حقیقت میں یہ بوٹیاں ہیں، یہ قبریں ہیں، اور یہ علاقہ بھی جو کہہ لیں کہ آبادی تھوڑا سا پیچھے ہے، یہاں بھی ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں، ہمارے بچوں کی قبریں ہیں، ہمارے گھر والوں کی قبریں ہیں، لیکن کیسے کیسے نگینے خاک میں مل گئے، کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ میں گزارش کروں گا گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پیارے یہاں مدفون ہیں، وہ تواتر آتے رہیں، اور تواتر سے یہاں آتے رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے مغفرت کے لیے قرآن پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کر دے۔ یہ بھی قبرستان کا علاقہ ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ گاؤں والے جو رائٹ لیفٹ پہ ہیں، جن کی زمینیں ہیں، وہ اس قبرستان کا جو رقبہ ہے اس کو اس کی ملکیت میں رہنے دیں، یا قبرستان کے کہہ لیں کہ حوالے، قبرستان کی کمیٹی کے حوالے کر دیں، اگر گاؤں نے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اگر نہیں بنائی تو ان کو بنانی چاہیے تھی۔ یہ جو رقبہ ہے یہ مجھے نہیں پتہ یہ قبرستان میں شامل ہے یا نہیں شامل ہے، لیکن میں اس کو سلام کرتا ہوں دادا چاند خاں کو، سنا ہے انہوں نے کچھ رقبہ قبرستان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہ قبرستان کے لیے عطا کیا تھا، ڈونیشن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ اس کے ساتھ ہی ایک ہمارا گورنمنٹ ہائی پرائمری اسکول 753 ہے، یہ اس کا گراؤنڈ ہے، اور یہ میں نے اب آپ کو دکھا دی ساری سچویشن۔ یہ ہمارا 753 چک 753 کا قبرستان ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہمارے یہاں بہت سارے گھر والے، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے یہاں مدفون ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سب کے مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی آخری منازل آسان فرما دے۔ ٹھیک ہے، یہ میں ایک دوبارہ ویو دکھا دیتا ہوں سب کو۔ لیں جی، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے، سب کی مغفرت فرما دے، میری یہ دلی دعا ہے۔ اللہ حافظ، چلتا ہوں جی۔